ريب فيه هدى للمتقين. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا درس چل رہا ہے اور ایک آیت میں، پچھلی ایپیسوڈ کی ایک آیت میں اصحاب السبت کا ذکر آیا، جہاں میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ سورہ اعراف میں ہم جا کے اس کی تفصیل دیکھیں گے، لیکن میں نے ریئلائز کیا ہے کہ اس کی کچھ وضاحت اسی موقع پہ ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 پہ چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کر گئے تھے مچھلی کے شکار کے اندر، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ دیکھیں، یہ ایک بنی اسرائیل میں غالباً یہ ایک مچھیروں کی بستی تھی جس پہ یہ آزمائش آئی تھی کہ ہفتے کے روز یعنی سیٹرڈے کے روز یہ مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے۔ سبت کہتے ہیں عربی میں ہفتے کو۔ پورے ہفتے، پورے ویک آپ شکار کرتے رہیں، لیکن سیٹرڈے کو آپ خاص مختص کریں اللہ کی عبادت کے لیے، تورات پڑھیں پڑھائیں۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو ڈاج دینے کی کوشش کی۔ ویسے تو جو پریکٹسنگ جوز ہوتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، وہ بہت سٹانچ ہوتے ہیں، بہت شدت پسند ہوتے ہیں اپنے ریلیجس کنڈکٹ کے معاملے میں، لیکن اس زمانے میں ایک یہ قبیلہ تھا، یہ بستی تھی جس نے اللہ کے قانون کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ یہ اس وقت وہاں موجود تھی جہاں آج پورٹ آف ایلات ہے، اسرائیل کا جو پورٹ ہے، پورٹ آف ایلات۔ 1966 میں عرب اسرائیل وار کے دوران مصر نے اس پورٹ کا گھیراؤ کر لیا تھا، جس پہ اسرائیل نے بہت سخت ری ایکشن دیا تھا، اور اس نے مصر، شام، اردن کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ بہرحال یہ بستی اس وقت یہاں موجود تھی۔ آگے چل کے سورہ اعراف کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں اصحاب السبت کی اور تفصیل معلوم ہوگی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبِ دریا واقع تھا۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّاعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، اس وقت ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی ہیں، اور ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ کذالک، اس طرح، نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم نے ان لوگوں کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈال دیا۔ اچھا، آزمائش کون سی؟ یہ ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں نا، شراعا، یہ عربی میں کھڑے نیزوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، یہ مچھلیوں کے بارے میں ہوا۔ اس کا مطلب وہ مچھلیاں اچھل کے ان کے سامنے سے جاتی تھیں۔ سکس سینس اور سینس تو اللہ نے جانوروں کو بھی دیا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ سیٹرڈے کے دن یہ ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو وہ ان سے اٹکلیاں کرتی تھیں۔ اب یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے دوسرا راستہ نکالا، چور دروازہ۔ انہوں نے کیا کیا کہ سمندر کے ساتھ کچھ نالیاں کھودیں، اور نالیوں کی ٹپ پہ کچھ بڑے بڑے گڑھے کھود دیے۔ ہوتا کیا تھا کہ پھر سمندر کا پانی جب نالیوں کے ذریعے ان گڑھوں میں گرتا تھا تو پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی تھیں اور وہ گڑھوں میں گر جاتی تھیں، اور یہ کام وہ سیٹرڈے کو کیا کرتے تھے، اور سنڈے کو جا کے وہ مچھلیاں گڑھوں سے اٹھا لیتے اور کہتے دیکھیں ہم نے سیٹرڈے کو تو کوئی شکار نہیں کیا۔ اللہ کے قانون کا مذاق اڑانے والے کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِيذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے، قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ دیکھیں، اس پورے سینیریو کے بعد یہ بستی، یہ قوم تین طرح کے لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی۔ ایک تو وہ جو
کھلے عام یہ گناہ کر رہے تھے، جن کو کوئی خوف نہیں تھا، ببانگ دہل یہ کرتے جا رہے تھے۔ ایک وہ تھے ہماری طرح کہ تماشائی جو کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، نہ روک رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، بس اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم نہیں کر رہے۔ تیسری وہ قوم تھی جو والنہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہی تھی، جو ان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مت کرو خدا را، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو یہ جو ڈائیلاگز ہیں دوسری آیت میں 164 میں، یہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ جو تماشائی تھے یہ تیسری قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یار تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو بولنے کی، اللہ کا عذاب آ جائے گا، خود ہی اللہ دیکھ لے گا ان کو۔ تو تیسری قوم جو والنہی عن المنکر کا کام کر رہی تھی وہ کہتی تھی کہ اللہ کو ہم جسٹیفائی کیسے کریں گے، اللہ کو کم از کم ہم یہ تو کہہ سکیں کہ یا اللہ کوشش کی تھی روکنے کی، نہیں مانیں گے۔ دیکھتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ جب انہوں نے ان کی باتوں کو فراموش کر دیا جن کو ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ اس پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ ظاہر اللہ کا عذاب تو آنا تھا، اللہ ایک موقع تک جانے دیتا ہے، اس کے بعد اللہ کی پکڑ سب سے سخت ہوتی ہے۔ یہاں پر اس موقع پر ذرا سوچنے کی بات ہے، بعض لوگ ایک دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیں جو تماشائی بنے ہوئے تھے، جو اپنے کام سے کام رکھ رہے تھے، اس پہ قرآن نے خاموشی اختیار کی۔ بالکل غلط سوچ ہے، بالکل غلط سوچ ہے۔ حدیث جبریل کو آپ کہاں لے کر جائیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ یہاں ظلم بڑھ چکا ہے، اس بستی کو الٹا دیجئے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ وہاں تو آپ کا فلاں بندہ، بہت نیک بندہ جس کا ایک پل بھی معصیت میں نہیں گزرا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں کہ اس بستی کو اٹھا کے اس کے منہ پہ دے ماریے گا کہ میرے قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اور وہ بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کبھی بیٹھ کے جرم ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہمیں بڑھ کے کم از کم اس کو روکنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اپنے الفاظ سے، اپنے کردار سے، اپنی اسٹرینتھ سے، تبھی اللہ راضی ہوگا، تاکہ آخرت کے روز ہم کچھ تو اللہ کو جسٹیفائی کر سکیں۔ ہم ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں تو ہم اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ ظلم روکنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، جبھی اللہ کے ہاں سالویشن ہے، جبھی اللہ کے ہاں بچت ہے، ورنہ اللہ پکڑ لے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وآیاتہ وذکر الحکیم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين